یہ وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ کبھی آپ نے رات کے کسی پرسکون لمحے میں ایسا محسوس کیا ہے کہ جیسے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو مگر آس پاس کوئی موجود نہ ہو؟ یہ احساس نیا نہیں ہے، صدیوں سے انسان اس سوال کے ساتھ جی رہا ہے کہ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں یا ہمارے ساتھ ایک اور دنیا بھی موجود ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جنات کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی اور انسانوں کی طرح عقل، اختیار اور زندگی کا نظام رکھتی ہے۔ وہ اسی زمین پر رہتے ہیں مگر ایک ایسے پردے کے پیچھے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ جنات کی اپنی دنیا ہوتی ہے، اپنے شہر، اپنے قبائل، اپنے بادشاہ اور اپنے قوانین۔ وہ زیادہ تر ان جگہوں پر رہتے ہیں جہاں انسان کم جاتے ہیں، سنسان ویرانے، سمندر، پہاڑ، غاریں، پرانے کھنڈرات اور ویران گھر۔ اسی لیے بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت ویران جگہوں پر بے وجہ نہ جاؤ۔ روایات میں جنات کی مختلف اقسام کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مارد جنات کو سب سے طاقتور اور سرکش سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سمندروں اور وسیع ویران علاقوں میں رہتے ہیں اور آسانی سے قابو میں نہیں آتے۔ عفریت جنات کو انتہائی ذہین اور چالاک مانا جاتا ہے اور پرانی عملیات کی کتابوں میں انہیں ذہنی اثر ڈالنے والا اور تیز رفتار بتایا گیا ہے۔ شیاطین وہ جنات ہیں جو انسان کو برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں اور کمزور دل لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ سب سے حیران کن تصور کرین کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک کرین جن ہوتا ہے جو پیدائش سے موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے اور انسان کے خیالات پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ روایات میں ہوائی جنات کا ذکر ملتا ہے جو ہوا کی طرح تیز حرکت کرتے ہیں، اور آبی جنات کا جو سمندروں اور دریاؤں سے منسوب ہے، جبکہ مسلم جنات کا ذکر بھی ملتا ہے جنہیں نیک اور عبادت گزار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہیں سے کہانی خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ صدیوں سے لوگ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ عملیات، تعویذات اور مخصوص اذکار کے ذریعے جنات سے رابطہ ممکن ہے۔ بہت سے لوگ اس راستے پر طاقت کی تلاش میں نکلے مگر خوف اور نقصان کے ساتھ واپس آئے۔ ہر وہ چیز جو نظر نہ آئے ضروری نہیں کہ وہ خیر ہو، اور ہر وہ طاقت جو مل جائے ضروری نہیں کہ وہ فائدہ دے۔ اسلامی تعلیمات ایک بات بہت واضح کرتی ہیں: پوشیدہ طاقتوں کے پیچھے بھاگنا انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اصل حفاظت ذکر، نماز، قرآن اور اللہ پر مکمل بھروسے میں ہے۔ یہی وہ حصار ہے جسے کوئی مخلوق توڑ نہیں سکتی۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر واقعی ہمارے ارد گرد ایک اور دنیا موجود ہے جو ہمیں دیکھ سکتی ہے، سن سکتی ہے اور شاید سمجھ بھی سکتی ہے، تو کیا ہم اس حقیقت کو جاننے کے لیے تیار ہیں؟